اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حروف مقطعات کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان حرفوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کے معنی ہے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، اور ان کا تلفظ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح پہلی تختی کے ضمن میں درج شدہ حروف ہجا کا کیا جاتا ہے۔ پس الف لام میم کا تلفظ اس طرح نہیں ہوگا جیسے علم، بلکہ اس طرح ہوگا الف لام میم۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ان حرفوں میں سے جن کے بیچ کا حرف حروف مدہ یا حروف لین ہے، ان پر بھی مد ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان پر مد کی علامت بھی بنی ہوتی ہے، اور اسی طرح جہاں جہاں ادغام یا اخفاء کا قاعدہ پایا جاتا ہے وہاں پر ان قاعدوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ الف لام میم میں 2 میم کے ملنے کی وجہ سے ادغام کا، اور عین سین قاف میں عین کے نون کے بعد سین اور سین کے نون کے بعد قاف کے ہونے کی وجہ سے اخفاء کا قاعدہ پایا جاتا ہے۔ لہذا ان مواقع میں طلباء کو ادغام اور اخفاء کی تاکید کی جائے اور مشق بھی کرائی جائے۔ ہاں، اگر بچے چھوٹے ہوں تو اخفاء سے نہ بھی پڑھایا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، مگر مد اور ادغام سے پڑھانا ان کو بھی ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں کی علامتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات کو 3 یا 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب ہم شروع کریں گے تیسری تختی۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طٰ طا سین میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین سین قاف،